جی السلام علیکم. ہم آئی ہوپ آپ سارے ٹھیک ہو, فائن ہو. ناؤ لیٹس پروسیڈ فردر ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دس چیپٹر وچ از مارکیٹ ٹارگیٹنگ. ہم نے پہلے پارٹ میں دیکھا ہے دیٹ ہاؤ وی سیگمنٹائز آر مارکیٹ آن دا بیسس آف ڈفرنٹ فیکٹرز سچ ایز جیوگرافیکل, ڈیموگرافک, سائیکالوجیکل factors, etc. Now we will see that how we go the next step of marketing strategy. Next step is all about that market targeting. Market targeting کیا ہوتا ہے؟ Market targeting is something that جو آپ نے سیگمنٹ اپنے بنائے تھے ان سیگمنٹ سے سیگمنٹ بنانا. جو سیگمنٹ ہم نے ڈرائیو کیے تھے آن دا بیسس آف سملر نیڈز, وانٹس, ڈیمانڈس, ایٹسیکٹرا, اب ان سیگمنٹ میں سے وہ سیگمنٹ نکالنا جو ہمارے ایکچوئل بائرز یا ایکچوئل کسٹمرز ہوں گے ان فیوچر. اب یہ کیسے بنتے ہیں, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, یہ ابھی ہم اس سارے چیپٹر میں پڑھیں گے. سو اے ٹارگیٹ مارکیٹ از اے سیٹ آف بائرز ہو شیئر کامن نیڈز اور کریکٹرسٹکس دیٹ دا کمپنی ڈیسائڈس ٹو سرو. ایک ایسے سیٹ آف بائرز جو کامن نیڈز اور کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں اور کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم ان کو سرو کریں گے, یہ ہم اپنی مارکیٹ آفرنگ ان کو لائیں گے, یا ہمارا جو پروڈکٹ جو فیچرز آفر کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی یہ وہ سیگمنٹ ہے جن کے ساتھ یہ جو ہماری پروڈکٹ یا سروس آفرنگز ہیں وہ میچ کر رہی ہیں. سوری فار دس. بٹ ہاؤ ول وی ایویلیویٹ دا مارکیٹ سیگمنٹس فار ٹارگیٹنگ دیم؟ ہم اس کو کیسے سیگمنٹائز کر سکتے ہیں؟ دیکھو, اس میں 3 فیکٹرز آئیں گے جب بھی کوئی کمپنی مارکیٹ سیگمنٹ کو ایویلیویٹ کرتی ہے کہ آپ کس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کریں گے. اس میں 3 آپ نے سیگمنٹس کو یاد رکھنا ہے. سب سے پہلا سائز اینڈ گروتھ ہے, دوسرا سیگمنٹ اسٹرکچرل اٹریکٹیونیس ہے, اینڈ تھرڈ از کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ ریسورسز. سب سے پہلے the company will do that is that the company will try to collect and analyze the data on the current segment. اس کی کتنی سیلز ہیں, کیا گروتھ ریٹ ہے, کیا پروفیٹیبلٹی ہے ویریس سیگمنٹس کی, یہ ساری چیزوں کو وہ جانے گا. اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رائٹ سائز اینڈ گروتھ آر دا ریلیٹیو میٹر. کہ اگر فرض کریں آپ کوشش کے سوچتے ہیں کہ میں لارجسٹ یا فاسٹسٹ گروئنگ جو سیگمنٹس ہیں ان کو میں کیٹر کروں, پر آپ کے پاس اس کے کیٹر کرنے کے لیے ریسورسز ہونے چاہیے. ہر کمپنی لارج سیگمنٹس ہیں, لارج فاسٹسٹ گروئنگ سیگمنٹس کو نہیں کیٹر کر سکتا. اگر آپ اسمالر کمپنی ہے سو واٹ یو ول ٹرائی کہ آپ اپنے اسکلز اور ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ اسمال سیگمنٹس کو سرو کریں, اور اسمال سیگمنٹس میں سرو کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کمپٹیشن کم ہوگا. لارج جب سیکٹرز ہوں گے, سیگمنٹس ہوں گے, اس میں آپ کا کمپٹیشن بھی ہائی ہوگا. سو اٹ ڈپینڈس کہ کمپنی کس سیگمنٹ کو, جو سائز یا گروتھ ہے سیگمنٹ کی, اس کو کیٹر کر سکتی ہے, کیسے اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. دین سیگمنٹ اسٹرکچرل اٹریکٹیونیس آ جاتا ہے کہ آپ کمپنی کو یہ بھی ایگزامن کرنا ہے کہ اسٹرکچرل فیکٹرز کیا ہیں دیٹ ول افیکٹ لانگ رن سیگمنٹ اٹریکٹیونیس. ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ایک سیگمنٹ ہے جس میں پہلے ہی بہت زیادہ کمپیٹیٹرز موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے لیس اٹریکٹیو ہوگا, کیونکہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کے سبسٹیٹیوٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں, تو چانسز ہوں گے کہ آپ کو پرائسز لمٹ رکھنی ہوگی. بارگیننگ پاور آف جو واٹ ڈو یو سے آپ کا کسٹمر ہے اس کا ہائی ہوگا اور وہ اپنی مرضیاں کر سکے گا, یا آپ جو پروفٹ ہیں اس میں ارن کرنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا. اسی طرح جو پاور آف بائر ہے وہ سیگمنٹ کی اٹریکٹیونیس کو کیا کرے گا, بیریئر بنائے گا اس کے لیے. پھر اس کے بعد بائرز وتھ اسٹرانگ بارگیننگ پاور جو ہوتے ہیں آر ریلیٹیو ٹو سیلرز ول ٹرائی فورس پرائسز ڈاؤن, ڈیمانڈ مور سروسز اینڈ سیٹ کمپیٹیٹرز اگینسٹ ون اینڈ ادر. تو آپ کا جو ایونچولی وٹ ول ہیپن دیٹ یور پروفیٹیبلٹی ول کم ڈاؤن اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم, کیونکہ آپ نے پھر کرنا ہوگا. تو اگر اور اس کے علاوہ جو سیگمنٹ ہے وہ لیس اٹریکٹیو ہوگا کہ جب پاورفل سپلائرز جو ہیں وہ ہوں گے, کیونکہ وہ کیا کریں گے,
وہ پرائسز کو کنٹرول کریں گے, اپنی مرضی کی پرائسز دیں گے, یا کوالٹی ریڈیوس کر سکتے ہیں, کوانٹٹی ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو جب آپ مارکیٹ سیگمنٹس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں تو اسٹرکچرل اٹریکٹیونیس بڑی میٹر کرتی ہے. دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ ریسورسز. دا رائٹ سائز اینڈ گروتھ اینڈ اسٹرکچرل اٹریکٹیونیس از امپورٹنٹ, بٹ یو آلسو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ what are the available resources and objectives of your organization. آپ جو بھی سیگمنٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس تک پہنچنے کے لیے ڈو یو ہیو انف ریسورسز اینڈ آبجیکٹیوز ٹو ریچ دیم. آپ کے پاس اسکلز ہیں ان تک جانے کے لیے تاکہ آپ ان کو ٹریک کر سکیں. سو آل دیز فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ وین یو آر ایویلیویٹنگ مارکیٹنگ سیگمنٹس. دین لیٹس ڈائیو ان ٹو مارکیٹ ٹارگیٹنگ. اس کے ہم یہ 4 ویریبلس پڑھیں گے, یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں, آپ کی فگر 7.2 ہے. اس فگر کا نام بڑا پیارا سا ہے, مارکیٹ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجیز. ہم نے دیکھ لیا ٹارگیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے, ایویلیویٹنگ ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہوتا ہے. ناؤ وی ول گو فردر, اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ سلیکٹ کرتے ہیں ٹارگیٹ مارکیٹس, اور کون کون سی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, کون کون سے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے ہمارے پاس نام آ جاتے ہیں جی انڈیفرینشیٹڈ میس مارکیٹنگ. اس کے نام سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیفرینشیٹڈ میس مارکیٹنگ از سمپلی کہ آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس میں آپ سیگمنٹائزیشن کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو ٹریٹ دا مارکیٹ ایز اے ہول, اور آپ پورے تمام کسٹمرز کے لیے ایک ہی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ آ جاتی ہے. آپ لوگوں کی نیڈس کے حساب سے, ان کی ڈیمانڈس کے حساب سے, ان کے سیگمنٹس کے حساب سے سپریٹ مارکیٹ آفرنگس ڈیزائن کرتے ہیں. کانسنٹریٹڈ یا نائشے مارکیٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر نائشے کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے اسٹریٹجی بنا دیتے ہیں. مائکرو مارکیٹنگ آ جاتی ہے, لوکل اور انڈیویجول. آپ لوکل جو نیبرہڈ یا لوکل جو پلیس ہے آپ اس کے حساب سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. انڈیویجول مارکیٹنگ آ جاتی ہے, دیٹ فار ایوری ون یو آر میکنگ اے ڈفرنٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو بیسکلی ٹارگیٹ مارکیٹ جو سیگمنٹس ہیں یہ براڈ رینج آف اسٹریٹجیز کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرام میس مارکیٹنگ ٹو مائکرو مارکیٹنگ. میس مارکیٹنگ کے سب کو ایک طریقے سے ڈیل کرنا, مائکرو مارکیٹنگ انڈیویجولی کرنا, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. سو لیٹس گو مزید ان ٹو اٹ بائی اسٹارٹنگ وتھ انڈیفرینشیٹڈ مارکیٹنگ. اس کو یا میس مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسی اسٹریٹجی یہ چیز ہے کہ فرم ڈیسائیڈ کرتی ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹریٹ دا ہول مارکیٹ ایز ون. You offer the same product, you offer the same price, you offer the same thing around the globe, around the place, جہاں بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں, around the segments. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ایک ایسا پروڈکٹ ڈیزائن کرتی ہے, مارکیٹنگ پروڈکٹ ڈیزائن کرتی ہے جو لارجسٹ نمبر آف بائرس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ یہ کسی کو کیٹر نہیں کر رہا ہوتا. اس کی آپ اگزامپل لے سکتے ہیں, کوکا کولا ہو گیا, سالٹ ہو گیا, وائٹ بریڈ ہو گیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر لوگوں کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ کامن نیڈس کے حساب سے سیم پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو کیٹر میکسیمم پیپل آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی, دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ. ڈفرینشیٹڈ مارکیٹنگ اور سیگمنٹڈ مارکیٹنگ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں فرم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ جو مارکیٹ سیگمنٹس ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جائے, اور ان سب مارکیٹ سیگمنٹس کے لیے ڈفرینٹ یا سپریٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈیزائن کیا جائے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک کار کی ایگزامپل لیں, جیسے ٹویوٹا کارپوریشن ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈفرینٹ برانڈس کی کار بناتی ہے. وہ ٹویوٹا سے لے کے سکیون سے لے کے ٹویوٹا سے لے کے لیکسس تک کار بناتی ہے. وہ امیر سے امیر بندوں کے لیے بھی کار بنا رہی ہے, ہمارے جیسے مظلوم لوگوں کے لیے بھی گاڑی بنا رہی ہے. یا پراکٹر اینڈ گیمبلر کی ایگزامپل لے لیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ لانڈری ڈٹرجنٹ برانڈس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. کچھ ہائی اینڈ برانڈ, کچھ ایکسپینسو ہوتے ہیں تھوڑے جو امیروں کے ہوتے ہیں ڈٹرجنٹ, کچھ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو جو ہیں
آپ کیٹر کرنے کی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس وانٹس اینڈ ڈیمانڈس. اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جاتی ہے کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ. کنسنٹریٹڈ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وٹ ڈو یو ٹرائی ٹو ٹارگیٹ پرٹیکولر. آپ کنسنٹریٹڈ کے نائشے مارکیٹ آ جاتی ہے. ٹرائی ٹو ٹارگیٹ اے پرٹیکولر مارکیٹ اور پرٹیکولر نائشے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لارج جو سیگمنٹس ہیں آپ ان کو نہیں جاتے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسمالر مارکیٹ کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کے لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں, نالج آف دا مارکیٹ یا مور افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ ہوتی ہے. ایک ایسی مارکیٹ کورنگ اسٹریٹجی جس میں جو فرم ہے وہ لارج شیئر کی جگہ فیو سیگمنٹس یا نائشے کو کاپی کرنے کی یا کوپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور اسی میں کیا ہوتا ہے, جب آپ آپ ایک پرٹیکولر کنسنٹریٹڈ گروپ آف پیپل کو کوپ تک ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ نا آپ کے کمپیٹیٹرس کم ہوتے ہیں, آپ اس میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو اس میں لمیٹڈ کمپنی کے ریسورسز ہوتے ہیں, نالج آف دا مارکیٹ آپ کو اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ جس پرٹیکولر نائشے میں ڈیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ جا رہے ہوتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ اچھے سے آپ کے پاس اسکلز ہوتے ہیں, نالج ہوتی ہے اس پرٹیکولر مارکیٹ میں اسٹریٹجی یا اپنا پروڈکٹ لانچ کرنے کی. سیکنڈلی یہ وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اینڈ ایفیشینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جی آ جاتی ہے مائکرو مارکیٹنگ. مائکرو مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے جی, دیٹ آپ جو اپنے پروڈکٹس یا مارکیٹنگ پروگرامس ہیں یو ٹرائی ٹو ٹیلر اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اینڈ وانٹس آف دا اسپیسیفک انڈیویجولس اور لوکل کسٹمرز یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیل ان. ٹھیک ہے, آپ جہاں کام کر رہے ہیں ان کی لوکل مارکیٹ یا ان کی انڈیویجول مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ ادھر کے حساب سے ان کی نیڈس اینڈ وانٹس کے حساب سے یو ٹرائی ٹو ڈیزائن یور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور پروگرامس اور یور پروڈکٹس. So first of all comes the local marketing. Local marketing کیا ہوتی ہے کہ you try to tailor your brands, you try to design your brands or promotions in a way that it attracts the local customers of the particular site you are dealing in or neighborhood or even specific stores, جس میں آپ ان کے لیے اسپیشلی ایک ڈیزائن کرتے ہیں اسٹریٹجی یا پروگرامز یا پروڈکٹس. اس کے بعد جی آ جاتی ہیں انڈیویجول مارکیٹنگ. انڈیویجول مارکیٹنگ میں آ جاتی ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں انڈیویجول کے حساب سے, ایک پرٹیکولر بندے کے حساب سے یو ٹرائی ٹو ڈیزائن دا پرٹیکولر پروڈکٹ. آپ ہر ایک بندے کے لیے اس کی نیڈز اور وانٹس اور پریفرنسز کے حساب سے اس کو ایک پروڈکٹ پہنچا دیتے ہیں. ادھر ایگزامپل دی ہوئی ہے دیٹ یو کین پینٹ بائی نمبرز فار دا کول کڈس. تو آپ اپنے یہ خود کر سکتے ہیں جس طرح یو کین پینٹ اٹ. سو آلسو اس کو 2 نیمز ہیں جیسے میس کسٹمائزیشن اور 1-to-1 مارکیٹنگ. اس کے بعد ہاؤ ڈو یو سلیکٹ ٹارگیٹ مارکیٹ سیگمنٹیشنز. آپ کیسے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو چوز ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی. اس کے اٹ ڈپینڈس آن ڈفرینٹ ویریبلس. جس طرح سب سے پہلے کہ کمپنی کے کیا ریسورسز ہیں, کتنے اس کے ریسورسز ہیں کہ وہ جس مارکیٹ سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہی ہے کیا وہ وہاں ان تک ریسورسز اپنے پہنچا سکتی ہے. پروڈکٹ ویریبلٹی کیا ہے, پروڈکٹ کتنا اس کی ویریبلٹی کیا ہے, اس کی کیا آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کا نیچر کیا ہے. وہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اگر فرض کریں اسٹیل ہے تو وہ سب کے لیے سیم ہوگا, تو اگر یا کلوتھز ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. تو آپ کے پروڈکٹ کی ویریبلٹی کیا ہے, پروڈکٹ کی لائف سائیکل سٹیج کون سی ہے, نیا آیا ہے یا پہلے سے موجود ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اس کے بعد مارکیٹ ویریبلٹی کیا ہے کہ بائرس جو ہیں ان کے سیم ٹیسٹ ہیں یا دے بائی دا سیم اماؤنٹ یا سیم ریئیکٹ کر رہے ہیں ٹو دا مارکیٹ ایفرٹس جو آپ بنا رہے ہیں, یا ان کے لیے آپ کو اگر وہ سیم کر رہے ہیں تو آپ کو ڈفرینشیٹڈ اسٹریٹجی کرنی پڑے گی, اگر نہیں کر کے آپ کو ڈفرینشیٹڈ کرنی پڑے گی. دین جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں اور وہ کیسی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں. اوکے.
Then there is a topic that socially responsible target marketing ہوتی ہے, that you try to benefit customers with their specific needs. You try to design your strategies in such a way کہ آپ ان کی اسپیسیفک نیڈس کو تک پہنچیں اینڈ کنسرن فار vulnerable segments. So this was all about market targeting, and in the next video we will go further to the next topic. Thank you very much.